الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولي له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے، اے نور کے طالب، وہی پیدا کرے گا دن بھی کی ہے جس نے شب پیدا۔ میرے والد احترام، انتہائی والد احترام، قابل صلحائے وزرام، گلشن اصحاب صفا کے بیٹھتے ہوئے روشن ضمیروں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھروں میں سماج فرمانے والی مسلمان ماں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وحدہ لا شریک کی بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے، اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے کہہ کے، آپ کو سن کے، اللہ ہم دونوں طرفوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جمعہ المبارک کا باوقار ذیشان وقت ہماری زندگیوں سے سفر طے پا رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ کرنا اور کس پر کرنا۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ میں آپ کو صدقے کے فضائل بیان کروں کہ صدقہ کرنا کتنا افضل عمل ہے، کتنا اعلیٰ عمل ہے، کتنا اونچا عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ مسلمان توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سراجم منیرہ کا صورت مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا سمندر کاٹے مارتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بیٹھا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے کون آدمی ہے جو دین کی نصرت کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم حضرت ذی النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے قربان کرتا ہوں سبحان اللہ اور یہ جملہ کہہ کر حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں آقا علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں سے کون آدمی ہے جو دین کی نصرت کے لیے دین متین کی اشاعت کے لیے قرآن کریم کی اشاعت کے فروغ کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اللہ کے دین کی نصرت پہ قربان کرتا ہوں سبحان اللہ اور یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے کون آدمی جو دین کی نصرت کے لیے دین کے فروغ کے لیے اور دین متین کی تبلیغ کے لیے اس کی فراوانی کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے گا حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ اللہ کے دین کی نصرت پہ قربان کرتا ہوں سبحان اللہ یا رسول اللہ خالی اونٹ نہیں دیتا بلکہ 300 اونٹ گلے سے لدے ہوئے اللہ کے دین کی نصرت پہ قربان کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چوتھی مرتبہ اعلان کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں سے کون آدمی ہے جو دین کی نصرت کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے اللہ اکبر کبیرہ حضرات صحابہ کرام کے سمندر میں سے صحابہ کرام کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر جو مسجد نبوی میں جذبہ فروز تھے صحابہ کرام حضرت عثمان کھڑے
عفان مسجد کے دروازے سے نکل کر گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر سے اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر کر مسجد کے سین میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سراج منیرہ کا سورج مسجد نبوی کے سین میں چمک رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سین میں جلوہ فروز حضرت عثمان اشرفیوں کی تحلیل لائے اور رحمت عالم کی گود میں ڈال دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اشرفیوں کو کبھی ایک ہاتھ میں ڈالتے گئے اور کبھی دوسرے ہاتھ میں ڈالتے گئے اور آپ ہی کہنے لگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد اگر تم گناہ بھی کرو تو اللہ تمہارے گناہ کو نیکی بنا کر لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے دین کی نصرت میں مال کو قربان کرنا اتنا بڑا اجر ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ بے شک صدقات کے مستحق فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور زکوٰۃ تم نے فقراء کو دینی ہے، مساکین کو دینی ہے، اور تم نے زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی ہے جو زکوٰۃ کے اہل ہیں، جو زکوٰۃ کے متعلقین میں سے ہیں، یعنی کہ یتیم، غریب، مسکین، محتاج، مدارس کے طلباء اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے حضرات محترم۔ قرآن کریم اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، گردن کی آزادی اس کے اوپر بھی جو رقم خرچ ہو تم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کر سکتے ہو۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرنے میں بے پناہ کوشش کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک بستی سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا گزر ہوا، بستی والوں نے دیکھا عیسیٰ روح اللہ یہاں سے گزر رہے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ عیسیٰ روح اللہ کے سامنے بستی والے پیش ہوئے اور عرض کی اللہ کے نبی، اے روح اللہ، ہماری بستی میں ایک دھوبی رہتا ہے، وہ دھوبی ہمارے کپڑے لے جاتا ہے یا تو ان کو گھاٹ میں پہن کر آ جاتا ہے اور جو بچ جائیں ان کو پھاڑ دیتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس دھوبی کے ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم اس سے اکتا چکے ہیں، آپ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العالمین اس دھوبی کو گھاٹ سے واپس نہ لائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، الہی العالمین، یہ دھوبی اس قوم کو ستا رہا ہے، یہ دھوبی اپنے برے
اعمال سے باز نہیں آتا۔ دھوبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ گھاٹ سے واپس نہ آئے۔ خدا کی تقسیم دیکھیے، ذرا بات کو توجہ سے سماعت کرنا۔ دھوبی جب گھر سے نکلا اپنے ساتھ 3 روٹیاں لے لیتا ہے، اپنے ساتھ اپنے کپڑوں کے ساتھ 3 روٹیاں باندھ لیتا ہے اور گھاٹ میں جا کر کپڑے دھونے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، پہاڑ کے دامن میں دیکھا ایک کٹیا کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ شب و روز عبادت کے اندر مصروف عمل تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کٹیا میں عبادت کرنے والے عبادت گزار نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں گھاٹ میں کوئی اللہ کا بندہ کپڑے دھو رہا ہے، اور جا کر اس سے کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اگر تیرے پاس روٹی ہو تو مجھے روٹی دے دے، میں نے کئی دنوں سے روٹی کو دیکھا تک نہیں، اگر تو دیتا نہیں تو مجھے دکھا، میں روٹی کو دیکھ کر اس کی خوشبو سونگھ کر اپنے زندگی کے لمحات کو کاٹ لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ دھوبی نے اپنا برتن کھولا، برتن کھول کر اس سے روٹی نکالی اور عابد کے ہاتھ پر رکھ دی۔ عابد کہنے لگا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دھوبی نے دوسری روٹی بھی عابد کو دے دی۔ عابد کہنے لگا اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دھوبی نے اس کو تیسری روٹی بھی دے دی، اور عابد جاتے ہوئے تیسری روٹی کو لے کر کہنے لگا کہ اس کے بدلے اللہ تجھے جنت میں محل عطا فرمائے، اللہ تجھے جنت میں بہترین محل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عابد روٹیاں لے کر اپنی کٹیا میں، اپنے معبد خانے میں، اپنے عبادت خانے میں، اور دھوبی روٹیاں دے کر اپنے گھاٹ میں کپڑے دھونے میں مصروف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شام کو دھوبی کپڑے دھو کر واپس آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دھوبی تو یہاں گھوم رہا ہے، دھوبی تو گلیوں میں پھر رہا ہے۔ ایک آدمی دوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، جس دھوبی کے لیے تم نے گھاٹ میں مر جانے کے لیے دعا کی ہے، وہ دھوبی تو گلیوں میں پھر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو میرے پاس بلایا جائے، اس کو میرے پاس بلایا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب دھوبی پہنچتا ہے، دھوبی سے عیسیٰ روح اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، سچ بتا آج تو نے کون سی نیکی کی ہے، آج تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ دھوبی کہنے لگا اللہ کے نبی، میں تو عاجز بندہ ہوں، میں کہاں اور عبادت کرنا کہاں، میں تو گناہگار ہوں، سارا دن کپڑے دھوتا رہتا ہوں، مجھ سے نیک اعمال کہاں ہو سکتے ہیں؟ میں تو سارا دن گدھے کے اوپر کپڑے لاد کے گھاٹ میں لے جاتا ہوں اور وہاں سے دھو کر واپس لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، کوئی میرا عمل نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا بدنی عمل نہیں ہے، نہ تو میں نے حج کیا، نہ میں نے عمرہ کیا، نہ میں نے کوئی اور کام کیا، نہ ہی میں رات کو نوافل ادا کرتا ہوں، نہ صدقات و خیرات
اپنے برتن سے روٹی نکال کر دی، 3 روٹیاں اس کے دامن میں رکھی، اس نے مجھے دبا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بندہ خدا یہ بتا کہ جو تیرے کپڑوں کی گٹھلی ہے وہ کہاں ہے؟ یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام روحانیت شناس ہوتے ہیں۔ بے شک انبیاء علیہ السلام علم و حکمت کے پیکر ہوا کرتے ہیں، بے شک دانائی کے مجسمے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا انبیاء علیہ السلام بصیرت کے پہاڑ ہوا کرتے ہیں۔ دھوبی کہنے لگا اللہ کے نبی وہ کپڑوں کی جو گٹھلی ہے وہ میرے گھر پڑی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لاؤ۔ دھوبی لایا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے گٹھلی رکھ دی کپڑوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گرہ کو کھولا اور گٹھلی کی گرہ کو جب کھولا، گٹھلی کے اندر سے کالا سانپ، منہ میں لوہے کی لگام پڑی ہوئی، سبحان اللہ، منہ میں لوہے کی لگام لگی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سانپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سانپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، سانپ تو بتا کیا اللہ نے تجھے اس آدمی کی طرف نہیں بھیجا؟ سانپ کہنے لگا اللہ کے نبی بھیجا ہے، اللہ کے نبی مجھے اس آدمی کے ڈسنے کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے پھر اپنا کارنامہ کیوں نہیں سر انجام دیا؟ سبحان اللہ، شام کہنے لگا کہ جب دھوبی عابد کو روٹی دے رہا تھا اور عابد اس کے بدلے میں دعا دے رہا تھا، سبحان اللہ، آسمان پر اللہ کی عظمت کو جوش آیا، سبحان اللہ، اللہ کی مشیت کو جوش آیا، اور بیت الجلال نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے کو حکم دیا زمین پر جاؤ اور اس سانپ کے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دو، سبحان اللہ، اس سانپ کے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ خدا، دھوبی سے کہنے لگے بندہ خدا اگر سچ پوچھتا ہے تو اللہ نے تجھے عابد کو روٹی کھلانے کی بدولت زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے انما الفقراء انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات کا مستحق صدقات کو لینا اور جن پہ صدقات جن کے اوپر خرچ کیے جائیں وہ غریب اور مساکین، محتاج، یتیم، نادار لوگ ہیں، جو صدقات کے مستحق ہیں، صدقات جن کو دیے جائیں، جن کے اوپر خرچ کیے جائیں۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، یہ بڑی عظمت والی بات ہے، بڑی شان والی بات ہے اور بڑی غور طلب بات بھی ہے کہ انسان اپنا مال غرباء پہ خرچ کرتا ہے، غرباء کو عطا کرتا ہے، غرباء کو دیتا ہے اور اپنی زندگی کی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ حضرات محترم توجہ کیجیے گا، کراچی کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ بلوریا، بڑا مشہور مدرسہ ہے اور بہت ہی اس میں طلباء کی تعداد ہے۔ آپ میں سے شاید جن لوگوں کا تعلق مدارس کے ساتھ یا کراچی میں آنا جانا ہوتا ہے
وہ جانتے ہوں گے کہ جامعہ بنوریہ ایک بڑا مدرسہ ہے، تقریباً 5-6 ہزار کے قریب طلباء کی تعداد۔ حضرات محترم ہمارے ساتھی ہیں، وہ اس مدرسے کے طالب علم، انہوں نے خود ہی ہمیں یہ واقعہ سنایا ہے، یہ واقعہ خود ہی انہوں نے بیان کیا ہے۔ واقعہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ ایک عورت روڈ کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور دیکھا کہ ایک گاڑی میں سفید ریش بابا جی آ رہے ہیں۔ عورت نے گاڑی کو ہاتھ دیا، بابا جی نے گاڑی کو روکا اور وہ عورت اس گاڑی میں سوار ہو گئی۔ جب اس گاڑی میں سوار ہوئی تو عورت نے بابا جی کو بڑی روحانیت، شخصیت، عظمت والی سیرت دیکھ کر